حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وسوسے کو وہ قبول کر لیا اور جنت سے نکال دیا گیا. ہم نے یہ بات کی کہ وہ جنت میں داخل کیسے ہوا جب جنت سے نکال دیا گیا تھا. تو کہا گیا کہ سانپ جو ہے نا اونٹ کی طرح بڑا بہت ہی خوبصورت تھا, اس سے ابلیس دوستی کیا, اس کے منہ میں بیٹھا ہوا جنت میں چلا گیا اور وہاں سے کیا ہے وسوسہ ڈالا. اور ایک روایت یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قبول نہیں کرتے, رب نے منع کیا ہے تو منع کیا ہے. لیکن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ توڑ کے کھا لیتے کہ دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوا. وہ کھا لی اور کھانے کے بعد کیا کہ دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوا, تم کیوں نہیں کھاتے. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی کیا کیے, وہ پھل کھا لی, اور جیسے ہی دونوں کھائے ویسے ہی ان کی شرم گاہیں کھل گئی, یہ پتے سے چھپانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے دنیا میں بھیج دیا. اب یہ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان اور جنت پہ کتنی مدت تک ٹھہرے تھے, ان کے ٹھہرنے کی مدت کتنی ہے. ایک روایت ہے کہ 43 سال تک یہ جنت میں اور آسمانوں پہ رہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 500 سال تک یہ لوگ جنت میں رہے, دنیاوی اعتبار سے 500 سال تک یہ لوگ جنت میں رہے. آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا. حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا. تو ہندوستان کی وہ زمین ہے جسے یہ شرف اور یہ مقام مرتبہ حاصل ہے کہ دنیا کی ساری زمینوں سے پہلے, سب سے پہلے کسی نبی کا قدم اگر کسی زمین پہ پڑا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اپنی بیوی کی تلاش میں یہ نکلے. مقام عرفات جو ہے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی, اور عرفہ کا معنی ہی پہچان لینا, تو وہاں ملے, ملاقات ہوئی تو یہ پہچان لیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی نعمتوں کے چلے جانے پر 200 سال تک روتے رہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ علم کے اعلیٰ مقام پر فائز, ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص سے ہی دنیا میں آئے. اس وجہ سے وہ جانتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کتنی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ روتے رہے کہ 40 دن تک نہ کچھ کھائے نہ تو پیے, دونوں ہی بالکل کچھ کھایا پی نہیں رہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان سے لے لی گئی تھی. حضرت آدم 100 سال تک حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے مقاربت نہیں کیے, یعنی ان سے قربت نہیں کیے. زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور ابلیس میں لڑائی چل رہی ہے, اولاد آدم اور سانپ میں کیا ہے لڑائی چل رہی ہے, صرف اسی وجہ سے کہ سانپ ابلیس کو جنت میں لے کر گیا تھا اور وہاں سے وہ وسوسہ ڈالا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو بھی ختم کر دیا. ہماری بات ایک ادھوری رہ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق جو قرآن میں فرمایا وہ یہ کہ شیطان وسوسہ یہ ڈالا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم دونوں کیا فرشتے ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, یا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ مجھے دنیا کے لیے بنایا گیا, اور یہ بھی جانتے تھے کہ میرا مقام فرشتوں سے اونچا ہے, تبھی فرشتے مجھے سجدہ کیے. اس کے باوجود کیوں کھا لیے؟ تو کہا گیا کہ یہ لوگ عاشق, یہ عاشق ہے. عاشق کیا ہے؟ عشق کے اعلیٰ مقام پر رہتے, اور یہ عاشقوں سے بڑھ کر بھی عاشق ہے. ان سے زیادہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا؟ تو ان کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا فرشتوں سے کلام کرتا اس کا مجھے بھی کلام کرے, اور میں جنت میں ہمیشہ رہوں گا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میری باتیں ہوں, اس وجہ سے کھائے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض کیوں ہوا؟ کہا گیا ہے کہ عاشق کی اچھائیاں بھی کبھی کبھی محبوب کی بارگاہ میں پکڑ کے لائق ہو جاتی. تو یہ کام تو ان کی سوچ بالکل اچھی تھی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر کھائے تھے, فلم نجد لہو عزما, ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا تھا. ہم نے جب ان کا ارادہ نہیں پایا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سبب چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا, مطلب یہ تھا کہ آدم اگر تو مجھ سے چاہتا ہے, مجھے پانا چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ, دنیا کے اسباب کو یا کائنات کے اسباب کے ذریعے میرے پاس مت آ. دعویٰ مجھے پانے کا ہے, وہ ذریعہ کسی اور کی طرف مجھے چھوڑ کر ذریعہ بھی میں ہی ہو جاؤں, مجھے کو پانا ہو جائے, تو بات کیا ہوگی؟ تو عاشق جو ہوتا ہے نا, عاشق کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ میرا محبوب مجھے مل جائے, محبوب ہی اس کی منزل ہے, محبوب ہی اس کی خواہش ہے, ہر ایک چیز اس کے لیے کیا ہے محبوب ہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور ہم اہل سنت والجماعت کا کہنا یہی ہے، معصوم صرف دو جماعت ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے اور ایک انبیاء اکرام علیہم السلام کی جماعت ہے کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، لغزش ہو سکتے۔ لغزش کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود بے اختیار کچھ کام ہو جانا۔ آپ جا رہے تھے کہیں، پاؤں پھسلا، آپ گر گئے، آپ پورا کیئرفلی جا رہے تھے پھر بھی پھسلے گر گئے، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آپ پھر بھی کوئی اگر ڈانٹا تو محبوب یہ کرا تھا جان دینا چاہیے۔ جب جانتے ہیں کہ ابلیس کیا ہے، سب سے بڑا کھلا دشمن ہے، اس وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے سجدے کیے گئے تھے، کسی کو معلوم ہے کتنے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 سجدے کیے گئے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدہ کیے آدم کی تعظیم کے لیے، جیسے ہم کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں لیکن کعبے کے لیے نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکم تھا سجدہ تو میرے لیے ہو لیکن آدم کے سامنے ہو، تاکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہو جائے۔ جب فرشتے سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھتے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہے۔ جب یہ دیکھے تو پھر ایک اور سجدہ کیا، اور یہ سجدہ جو دوسرا سجدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، فیور صرف رب کے لیے، تعظیم وغیرہ کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور جب پھر دوسری مرتبہ دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھتے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ابلیس کی شکل جو ہے مسخ کر دیا گیا، خنزیر اور بندر کی شکل میں اسے مسخ کر دیا گیا۔ جب یہ دیکھے تو فرشتے کو اور سجدہ کیے، ٹوٹل کیا ہوا 3 سجدہ۔ اور یہ بات کہاں ہے؟ روح البیان میں، اور اسی بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی کے اندر بیان کی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں بیان کیا، اور یہ بہت بڑے عالم دین ہے۔ ہم لوگ اپنے اکابروں کو بھول جاتے، اور اتنے حاضر جواب تھے نا جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک محفل میلاد میں گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بیان کر رہے تھے، تو وہی وہاں کھڑا ہوا سڑا انسان اور کہا کہ آپ میلاد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میلاد تھا؟ تو وہ جواب دیتے کہ ابھی یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے، یہ بھی زمانہ تو نبی پاک کا ہی ہے، قیامت تک کا زمانہ میرے آقا کا ہے۔ تو آقا کے زمانے میں میلاد نہیں تھے، کس کے زمانے میں؟ تو اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئے زمانہ۔ اتنے حاضر جواب تھے۔ الحمدللہ ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ایسے علماء کے نام لیوا ہیں، ایسے علماء کے پیروکار ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اہل سنت والجماعت پر اتنا بڑا احسان ہے، کیا بتائیں۔ علماء یہ نہ ہوتے تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نہ ہوتے تو، علامہ فضل خیر آبادی نہیں ہوتے تو، اور عام طور پہ ابھی ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، دیکھیے خواجہ غریب نواز علی رحمہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کو ایسا بنا دیا گیا نا، ہم سوچتے سو ولی ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین تھے جن کا کوئی جواب نہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں یہ اپنے دور کے لاجواب عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی خدمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں بتایا نہیں جاتا، چونکہ ہم نا کرامتیں سننے میں مگن ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے اب تو ایسا مزاج بن گیا نا، ہم جب کہتے ہیں عالم تو وہ اللہ کے ولی آتا ہی نہیں ہے، اور جب ولی کہتے تو عالم ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، بغیر علم کے ولی ہونے کے لیے۔ اب اگر جیسے بشر حافی علیہ رحمہ، یہ شراب کا ان کا ٹھیکہ چلتا تھا، ایک کاغذ پہ کیا بسم اللہ شریف کی عبارت لکھی ہوئی تھی، اٹھائے گئے کہ تیرا مقام یہ نہیں، اسے دھوئے عطر لگا کے اسے مقام پہ رکھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولی بنا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے طرف سے علم لدنی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ 2 طریقے سے علم دیتا ہے، ایک تو علم لدنی ڈائریکٹ کسی ولی کے ذریعے عطا فرما دیا، دوسرا یہ کہ مدرسے اور علماء کی سنگت میں رہ کر، لیکن ولایت کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ ایک کتاب ہے شرح الف العلیف، تو اس قصیدے کے اشارے جب شرح کیا نا تو یہ بیان کرتے کہ لو خالف احد سنتا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی انسان نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت کو چھوڑ دے، لم یکن ولیا لو ظہرت منہ الف کرامات، اس سے ہزاروں کرامتیں بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ سناتا پھر ختم کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز علی رحمہ کی ایک رات نا بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ خواجہ غریب نواز علی رحمہ جب اپنے ساتھ آئے تھے تو 40 خلفاء کو لے کر آئے تھے، وہ سب کے سب جید عالم دین تھے، اور سب کے سب ولی کامل۔ بہت سخت ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کہا کہ بھائی حکیم اگر آگے دیکھے تو کیا بھائی پانی یوز کرنے مت دینا،
تھوڑی دیر بیٹھے رہے, اچانک خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے کہ پانی لاؤ مجھے وضو کرنا. لوگ کہہ رہے کہ حکیم تو منع کیا نا, تو آپ ابھی وضو بھی بنائے تو باوضو ہیں, پھر وضو کیوں بنانا چاہتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وضو اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی پتا یہ چلا ہے کہ میں وضو بناتے وقت انگلیوں میں کھلال کرنا بھول گیا, تو وہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی. تو کہتے ہیں حضور طبیعت ٹھیک ہو جاتا بنا لیجیے. تو کہے یاد رکھو مجھے پانی نقصان نہیں دیتا, نبی کی سنت کا چھوٹنا نقصان دیتا. مجھے پانی نقصان نہیں دیتا, نبی کی سنتیں چھوٹ جائے گی تو وہ مجھے نقصان دیتا. ایسے لوگوں کو ماننے والے ہم لوگ.